السلام علیکم، دی گرینیز چینل کی طرف سے فرد کا سلام۔ بچوں کیا حال چال ہیں؟ پچھلی بار ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں جو کہانی پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں جو آخری ہمارے جملے تھے وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ تو کہانی کو ہم آگے لیے چلتے ہیں۔ ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق داخل ہوئے، انہوں نے اپنا لباس اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا تھا، یعنی ان کے جو ٹخنے تھے اور ٹانگیں تھیں وہ نظر آ رہی تھیں، ان کی چال اور چہرہ سے لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ لگتا ہے ابو بکر کسی سے بحث کر کے آ رہے ہیں۔ وہ ابو بکر کو اتنا اچھی طرح جانتے تھے اور جانتے تھے کہ اس وقت کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے سلام دعا کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول، میری عمر یعنی حضرت عمر کے ساتھ بحث ہو گئی ہے اور میں غلطی پر تھا، یعنی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں ان کو کہہ کر آیا ہوں۔ پھر میں نے ان سے معافی مانگی، معذرت کی، لیکن حضرت عمر نے میری معذرت قبول نہیں کی، اور اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اور مجھے ان سے معافی دلوائیں۔ حضور نے ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار کہا، یا ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے گا، یا ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے گا۔ دوسری طرف عمر بن خطاب کو جب محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کے گھر ان سے ملنے گئے، تو پتہ چلا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، تو وہ مسجد کی طرف چلے آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ضرور مسجد کی طرف آئے ہوں گے۔ حضور نے جب عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے جس طرح عمر کو دیکھا اس سے پتہ چل گیا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصہ میں ہیں۔ اس پر ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں غلطی پر تھا، عمر نہیں۔ اور یہ بار بار کہتے جا رہے تھے کہ میں غلطی پر تھا، میری غلطی تھی، عمر کی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بھی کتنا پسند کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ ابو بکر کی وجہ سے بہت ہی بے چین تھے۔ انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، سنو، جب میں نے تم سب سے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو تم سب نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، صرف ابو بکر تھا جس نے کہا کہ آپ سچے ہیں، اور پھر اس نے اپنا آپ اور اپنی ساری دولت اسلام کی خاطر دے دی۔ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا تم میرے ساتھی کا ساتھ چھوڑ دو گے، اسے اکیلا کر دو گے؟ اور یہ 2 مرتبہ دہرایا۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر سب چپ ہو گئے اور کوئی کچھ نہ بول سکا۔ وفات سے پہلے ابھی لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں، حضور اپنے خطبہ میں فرمانے لگے، اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا اپنی آخری منزل کی طرف چلے۔ اب سننے میں لگ رہا تھا کہ حضور رینڈم بات کر رہے ہیں، ویسے ہی خطبے میں کوئی نہ کوئی ویسے ہی بات کر رہے ہیں۔ پھر کہا، اور اس اللہ کے غلام نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ابو بکر صدیق روتے جا رہے تھے اور یہ دیکھ کر تمام لوگ بھی وہاں پر موجود جو تھے وہ رونے لگے۔ اس وقت پھر حضور نے ابو بکر کی بڑائی بیان کی، پھر فرمایا کہ تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں انہیں بند کر دیا جائے سوائے باب ابو بکر کے۔ اس واقعہ کے بعد حضور کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس دوران ایک عورت اپنا مسئلہ لے کر آئی تو کہنے لگی کہ اگر میں پھر آئی اور آپ یہاں نہ مجھے ملے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے کہا، ابو بکر صدیق کے پاس۔ یہ ایک طرح کا اشارہ تھا کہ ان کے بعد ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی اتنی ہستی عظیم ہے کہ ان کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ پھر آپ جب میں اتنی طاقت نہ رہی کہ نماز کی امامت کرا سکیں، آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے کہا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کی آواز انتہائی کمزور تھی، دور تک نہ جاتی تھی، لوگ نہ سن سکتے تھے۔ اس پر بی بی عائشہ نے کہا کہ عمر سے کیوں نہیں کہتے، ان کی آواز بھاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 17 نمازوں کی امامت جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں کروائی۔ میں یہ ہوا کہ کسی نماز میں کسی نے بی بی عائشہ نے یا کسی اور کے کہنے پر جب حضرت عمر نے امامت کرانے کی کوشش کی اور حضور کے جب کانوں میں ان کی آواز پڑی تو انہیں بہت غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں انہوں نے کہا کہ ابو بکر کہاں ہے۔ ایک بار یہ بھی ہوا کہ آپ انتہائی لاغر حالت میں صرف اوپر ایک کمبل نما چادر لے کر باہر نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھ کے جا کر حضرت ابو بکر صدیق حضور کی آواز سنتے تھے، اور پھر ان کی آواز جو تھی وہ لوگوں تک پہنچتی تھی۔
جس دن حضور کی وفات ہوئی وہ شہر میں موجود نہ تھے. جب واپس آئے اور معلوم پڑا تو گھوڑے سے اترے اور سیدھے بی بی عائشہ کے حجرے کی طرف چلے, بالکل چپ چاپ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب اندر داخل ہوئے تو چادر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا, ماتھے پر بوسہ دیا اور ان پر اپنا سر رکھ کر رونے لگے. پھر کہا اے اللہ کے پیغمبر تم پاک ہو اور آپ اپنے رب کے پاس جا چکے ہو جب زندہ تھے اور اب جبکہ وفات پا چکے, اور آپ کے لیے ایک ہی موت ہے. باہر نکلے, باہر سب لوگ رو رہے تھے, کچھ اونچا اونچا رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے کہ کوئی حضور کے بارے میں نہیں کہے گا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, لیکن عمر نہ بیٹھے تو ابو بکر صدیق نے اعلان کیا محمد اللہ کے نبی تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. پھر جب انہیں چن لیا گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں تم میں سے بہترین نہیں ہوں, لیکن میں تمہارا نگران ہوں گا. اگر میں اچھا کروں تو میرا ساتھ دینا, اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹوک دینا. حضور نے اپنی زندگی میں اسامہ بن زید جو 17 سال کے تھے, غلام کے بیٹے تھے, حبشی تھے, انہیں انچارج بنا دیا تھا مسلم فوج کا. بہت سارے ظاہر ہے کہ جو سینئرز لوگ تھے ان کو پسند نہ آیا یہ والی چیز. اب جب حضور وفات پا گئے تو انہوں نے عمر سے کہا کہ تم ابو بکر سے کہو کہ تمہاری وہ سنتا ہے, اور کہا کہ وہ عمر میں چھوٹا ہے, کسی بڑے آدمی کو لگا دیں. انہیں معلوم تھا کہ دوسری والی چیز کوئی مانے گا نہیں, تو اس طرح کہنا چاہیے. عمر اندر گئے اور کہا کہ کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں. جب ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کھینچ کر کہا اے عمر تمہاری ماں تمہیں کھو دے گی, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے چاہتے ہو کہ میں وہ کروں اور اسے ہٹا دوں جسے حضور نے لگایا تھا. اس پر عمر شرمندہ ہو گئے اور باہر نکل گئے. باہر تمام صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, تو غصے سے بولے تمہاری مائیں تمہیں کھو دیں گی, اور کہا میں نے ابو بکر کو بے چین کر دیا ہے جو میں کبھی نہ کرنا چاہوں گا. ابو بکر صدیق نے 2.5 سال تک خلافت کی, یعنی 2.5 سال تک وہ خلیفہ رہے. بیسیکلی اس دوران صرف حضور کے فرمان کو پکا کرتے رہے, کیونکہ بہت ساروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے تھے, نئے نبی کے بارے میں پوچھنے لگے تھے. بی بی عائشہ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے کولڈ شاور لیا اور بیمار ہو گئے اور 2 ہفتوں تک بخار کی حالت میں پڑے رہے. پھر طبیعت خراب ہونے لگی. اس دوران میں بی بی عائشہ سے فرمانے لگے دیکھو میرے پاس کتنی رقم ہے اور دیکھو کہ پہلے میرے پاس کتنی رقم تھی. اگر وہ آپس میں میل نہ کھائے تو جو اوپر کی رقم ہوگی وہ تمام مال خانہ میں جمع کرا دینا. پھر پوچھا حضور وفات کے وقت کتنے سال کے تھے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے لیکن پھر سے بھی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. بی بی نے جواب دیا 63 ایئرز کے. کہا میں بھی 63 ایئرز کا ہو گیا ہوں. پھر کہا حضور کا پوچھا کہ کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ انہوں نے کہا 3. کہا میرے پاس کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگیں کہ 2. تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ خرید لینا. تو اس پر وہ بی بی کہنے لگیں بی بی عائشہ کے 3 کپڑے نئے کیوں نہ خرید لیے جائیں. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق بولے کہ وہ جو 2 کپڑے ہیں وہ کسی کی ضرورت پوری کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میرے کفن پر لگائے جائیں, تو صرف ایک ہی خریدنا. پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ اس پر انہیں بتایا گیا کہ وہ سوموار کا دن تھا. تو بولے کہ آج سوموار ہے, آج میں چلا جاؤں گا. پھر وہ فرماتی ہیں کہ لیٹ گئے, شیورنگ ہو رہی تھی, مسلسل پڑھ رہے تھے کہ میرا توحید پر خاتمہ ہو, سیدھے راستے پر رہوں. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھی تھی. آپ سانس نکلنے تک یہی پڑھتے رہے. آیت کے آخری لفظ پر ان کا سانس ختم ہو گیا. ابو بکر صدیق جو ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان میں فوت ہوئے تھے. وفات پر سب رو رہے تھے. اسید بن صفان کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے جو انہوں نے ان کی وفات پر بولے اے ابو بکر اللہ کی رحمت ہو تم پر, تم اسلام لانے والے پہلے شخص سے. جب سب نے حضور کو جھوٹا کہا تو آپ نے ان پر یقین کیا اور ساتھ دیا. سنو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو صدیق کے نام سے نوازا. آپ نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا.
جب سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ ہی تھے ہجرت کے وقت اور غار میں ان کے ساتھی، اور اللہ نے آپ پر سکینت عطا کی۔ آپ کی آواز نہیں تھی لیکن زوردار تھی۔ آپ ایک رحم دل شفیق باپ کی طرح تھے۔ جب آن حضور کے جانے کے بعد سب یتیم ہو گئے تھے، آپ نے وہ مقام حاصل کیا جس تک کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا۔ اے اللہ، سب پر اپنا رحم فرما۔ ان کے بارے میں آن حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جنت میں داخل ہونے والا دوسرا شخص ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو آج ہم اتنے عظیم ہستی کی جو پوری کہانی ہے، جو ہمیں مختلف جگہوں پر پڑھنے سے اور سننے سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی، وہ ہم نے بیان کی۔ تھینکس فار واچنگ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ، یقیناً اب ہم دوسرے خلیفہ جو ہیں ہمارے حضرت عمر بن خطاب، اس کے بارے میں ہم اپنی کہانی شروع کریں گے۔ تو چلو بچوں، خدا حافظ، آئی لو یو۔